امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، امید وہیں ہوتی ہے جہاں پر محبت ہوتی ہے۔ نہیں سمجھتے، آپ نہیں جانتے کہ وہ ایک شخصیت ہے جو بھیجا گیا ہے ایک تحفہ کے طور پہ تاکہ ہم خدا کی محبت سے بڑھ سکیں، اور اصولوں کو اگر آپ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں تو آپ رسمی اور مذہبی ہو جائیں گے۔ مسیح یسوع کے جلالی اور پرفضل اللہ میں آپ سبوں کو سلام۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر سے گاڈز لو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں، اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محبت کی فوقیت جو ہمارا مضمون تھا اس کے پارٹ 2 کے اندر سیکھنے جا رہے ہیں اور دیکھنے جا رہے ہیں وہ پیسیجز جو خدا چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں۔ بغیر بائبل کے حوالہ جات کے ہم نہیں جان سکتے کہ وہاں پر محبت کو فوقیت دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ خالی باتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن خدا کے کلام سے فرق پڑتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پارٹ 1 کے اندر بات کی تھی کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ اپنی محبت کو عظیم قرار دیتا ہے، اور خدا محبت ہے، اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم محبت کو ایک بک شیلف کے طور پر دیکھیں جس کے اندر سارے تحفے جو روحانی مقاموں میں ہمیں بخشی گئی ہماری وراثت کے طور پہ، وہ ایک کتاب کی طرح اس بک شیلف کے اندر محبت کی کتابوں والی الماری کے اندر سما جاتی ہیں۔ تو محبت کی فوقیت کے پارٹ 2 کے اندر سیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، کیونکہ آپ پوری بات کو نہیں سمجھ پائیں گے اگر آپ نے اس کو ہاف میں ہی چھوڑ دیا۔ تو پہلے حوالہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب اور اس کی 4 آیت سے 8 آیت تک، اور یہاں لکھا ہے محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا۔ آمین۔ تو دوستو آپ دیکھیے، بڑی سادہ سی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر فوقیت کو رکھتی ہے۔ محبت اول ہے، محبت ترجیح میں سب سے پہلے آتی ہے، اور یہی بات سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہی بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ پہلا یہ ہونا اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہمیں خدا کی محبت کا یقین، اور پھر آگے چل کر کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم نہیں رہتا وہ خدا میں قائم نہیں رہتا۔ تو جب آپ اس سارے حوالہ کو پڑھتے ہو وہاں پر تو آپ کو یہ ڈسکور ہوتا ہے کہ خدا محبت، اور جب آپ پہلا کرنتھیوں 13 باب کے اس حوالہ کو پڑھتے ہو تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ محبت صابر ہے، یعنی کہ خدا صابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ محبت کو حاصل نہیں کر رہے، آپ اس کو کمانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ محبت نہیں بنیں گے، اور جب تک آپ محبت نہیں بنیں گے تب تک آپ محبت بانٹ نہیں سکتے۔ موسٹ آف دا ٹائم ہم محبت کے ساتھ کمفرٹیبل اس لیے نہیں ہوتے، ہم اس کے ساتھ پرسکون نہیں ہوتے، ہم محبت کو برداشت نہیں کر پاتے، ہمیں عجیب سا اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم محبت کو کما کر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے آج پوری دنیا اسٹرائیونگ میں ہے، جدوجہد میں، اور وہ خدا کو خوش کرنے میں لگی ہوئی، شاید محبت کو کما کر وہ کچھ حاصل کر لے۔ تو محبت ایک فرق خوبی ہے، یہ وہ ایسنس ہے، وہ نچوڑ ہے خدا کی شخصیت کا جو ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمیں اس کو ڈسکور کرنے کے تعلق سے آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری زندگی کے اختتام میں ایک چیز جو باقی رہے گی وہ آپ کے تحفے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ نعمتیں نہیں ہیں۔ جب آپ مریں گے تو نعمتیں وہاں پر سٹل ہو جائیں گے۔ ہاں، مسا جو ہے وہ جنریشنز میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اگر آپ کے شاگرد ہوئے تو ادھر وہ ہوگا، لیکن آپ کی زندگی سے وہ ظاہر نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ ڈیڈ ہو چکے ہیں۔ ایک ہی چیز ہے، وہ محبت ہے جو معنی رکھتی ہے، کیونکہ اگر آپ محبت سے آپریٹ کرتے رہے ہیں ساری زندگی میں، آپ نے خدا سے محبت کو حاصل کیا، آپ محبت بنے اور آپ نے اس کو جاری کیا ہے، تو پھر کئی نسلیں اس محبت کی وجہ سے ان کی نشاندہی ہوتی ہے خدا کی بادشاہت کے اندر، اور وہ اس محبت کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ محبت ہے دیٹ لاسٹس فار ایور، جو ہمیشہ کے لیے معنی رکھتی ہے۔ جو تحفہ ہے، پھل کی کثرت کے بغیر تحفے کا کوئی فائدہ نہیں، اور پھل کی کثرت جو ہے وہ بغیر چھانٹ کھانٹ کے نہیں آتی۔ تو پروننگ جو ہے، جو درخت کو سیدھا رکھنے کے لیے اس کی جو چھانٹ کھانٹ کی جاتی ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی آپ اس کی بات کرتے ہیں تو جو باغبان ہے وہ پھل کے درخت کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے جب وہ اس کی فالتو ٹہنیوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ سیدھا آگے بڑھے،
اور جب وہ ان کو کاٹتا ہے تو جب درخت بالکل سیدھا اوپر جاتا ہے اور اوپر جا کر وہ گھنا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہاں پر پھل ایک خاص نوعیت کا لگتا ہے، زیادہ اچھا پھل وہاں پر آپ کو ملتا ہے۔ تو محبت وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ زیادہ پھلدار ہوتے ہیں، اور تحفہ بغیر پھل کے بے فائدہ ہے۔ تو محبت کے بغیر تحفے کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے محبت فوقیت رکھتی ہے تحفے کے اوپر بھی۔ تو کبھی بھی اپنی پہچان کو اپنے تحفہ سے نہ جوڑیے اور نہ اپنے کام سے، کیونکہ درست نہیں ہے۔ یہ یتیموں کی خوبی ہے کہ وہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم محبت کو ایسے جانیں اور اس طرح سے محبت کے تعلق سے سمجھیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے حوالہ کی طرف، اور یہ ہے رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اور اس کا 5 باب اور اس کی 5 آیت۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ امید وہیں ہوتی ہے جہاں پر محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر محبت نہیں ہوتی تو امید بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ آپ ایک صحت مندانہ توقع جو ہے وہ تب ہی رکھتے ہیں جب آپ صحت مندانہ محبت میں چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ ہوس میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے وہاں پر امید پائی جاتی ہے۔ روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں محبت سے بھرا جاتا ہے۔ اور اگر آپ روح القدس کی ویلیو کو نہیں سمجھتے، آپ نہیں جانتے کہ وہ ایک شخصیت ہے جو بھیجا گیا ہے ایک تحفہ کے طور پہ تاکہ ہم خدا کی محبت سے بھر سکیں اور اس میں ایک فرزند کی طرح چل سکیں، تو پھر آپ محبت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ رومیو کے نام پولس رسول کا 5 باب اور اس کی 8 آیت کو پڑھتا ہے۔ یا لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ اب یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ خدا اپنی شریعت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ خدا ہم پر اپنی محبت کی خوبی یوں ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے محبت زیادہ معنی رکھتی ہے بجائے کہ رسموں کے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے جو محبت ہے، اگر آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے اور آپ شریعت کو، ان 613 قوانین اور اصولوں کو اگر آپ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں تو آپ رسمی اور مذہبی ہو جائیں گے۔ ان کو پورا کرنا بری بات نہیں ہے، وہ ضروری ہے، لیکن آپ بغیر محبت کے وہ پورا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ خدا کی محبت نے ان اصولوں کو قائم کیا اور خدا کی ہی محبت نے آپ کو بھی پہچان میں قائم کیا ہے۔ تو اسی لیے وہ ڈرائیونگ فورس خدا کی محبت ہی ہے جو آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ اس کو پورا کر سکیں، کیونکہ آپ خدا کے بیٹے یسوع کی قربانی کو جان جاتے ہیں۔ 5 باب کی 10 آیت کو پڑھتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ ضرور ہی بچیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم خدا کے دشمن تھے اور آج بھی لوگ ہیں۔ جب تک وہ اس کی محبت کو نہ جانے تب تک وہ اس کے دشمن ہی ہیں۔ ہر مذہبی شخص اس کا دشمن بن کر زندگی کو گزارتا ہے، وہ اس کو پورے طور پر ریئلائز نہیں کر پاتا، وہ اس کو جان نہیں پاتا۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو جانیں، ہمیں محبت میں چلنا ہے۔ اپنے آخری حوالہ کو دیکھتے ہیں، اور یہ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت سے 19 آیت تک ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، ریسٹ کرے، ٹھیک ہے؟ ابائڈ کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کر اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو۔ یہ صاحب کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ کیا لکھا ہے کہ خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ تو یہ لاسٹ پیسیج تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچنا شروع کیجئے۔ ان دی اینڈ جب میں دعا کروں گا، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو سوچنا شروع کریں کہ کیا آپ رسموں سے جی رہے ہیں یا خدا کی محبت سے؟ آپ کے لیے محبت فوقیت رکھتی ہے، ترجیح رکھتی ہے، یا پھر آپ رسموں کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ چلو دعا کرتے ہیں۔ پیارا آسمانی باپ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دلوں میں گہرا کام کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دلوں کو کھولیے اور آپ کی محبت ہمارے دل کے اندر ایک بڑی تبدیلی کو لے کر آئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح جلال پائے۔
اور ہم تمام رسموں کو چھوڑنا چاہتے ہیں. ہم آپ کا شکر کرتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین. دوستو ضرور لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، دوسروں کو جاننے دیجیے کہ خدا ان سے بے حد محبت کرتا ہے. خدا حافظ.